دوستو، جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ میرے بھائیوں اگر ہم چلے گئے، اگر ہمارا وہاں ٹکٹ مل گیا، وہاں رہنے کا واسطہ مل گیا، ہم کو وہاں ہمارا منزل بن گیا، وہاں اگر ہماری مقام بن گیا، اگر ہمارا اتنی خوشی اگر دنیا میں کبھی نہیں ملا ہے، میرے بھائیوں جب جنت کا فیصلہ ہوگا، جنت ہمیں مل جائے گا تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، وہ ایسا خوشی ہوگا میرے بھائیوں جیسا خوشی نہ دنیا میں آج تک کسی انسان نے دیکھا، نہ سنا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا۔ اتنا زیادہ خوشی ہو جائے گا میرے بھائیوں۔ آپ دیکھتے ہیں نا، آپ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کسی چیز کے لیے، اگر آپ کو جس چیز کے اوپر نا امید تھے اور وہ چیز اچانک اگر آپ کو مل جائے تو آپ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ یا کوئی انسان کہیں پہ جائے، سفر میں ہو، راستے میں ہو، ٹرین میں ہو اور اس کا ساز و سامان ساتھ میں ہو، جو چیز کا سفر میں اس کو ضرورت ہو وہ ان کے ساتھ میں ہو، اور اچانک وہ سامان چوری ہو جائے، غائب ہو جائے، میرے بھائیوں وہ انسان یقیناً بہت پریشان ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی سفر کی ضرورت کا سامان تھا، سفر میں کام آنے والا چیز تھا، وہ چیز ان کا گم ہو گیا تو میرے بھائیوں یقیناً ہوتا ہے کہ وہ انسان پریشان ہوگا، اور پریشانی کے حالات میں، مصیبت کے حالات میں اچانک وہ سامان اس کو پھر دکھائی دے، وہ سامان اس کو مل جائے تو میرے بھائی کتنا خوش ہوگا وہ انسان، جس انسان کا ساز و سامان کھو گیا، چوری ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں ایسے ہی جب جنت ملے گا، جنتی جو لوگ ہوں گے، نام اعمال جو داہنے ہاتھ میں اگر مل جائے گا تو میرے بھائیوں وہ عوام میں دکھاتے گھومیں گے۔ میرے بھائیوں نام اعمال داہنے ہاتھ میں مل جانا میرے بھائیوں بہت ہی بڑی بات ہے۔ حلوہ سمجھتے ہیں نا میرے بھائیوں، مذاق سمجھ کے رکھے ہیں نا دنیا کو کہ جیسے من تیسے ہم کو جنت مل جائے گا۔ میرے بھائیوں اتنا آسان نہیں ہے جنت، اتنا آسانی سے اگر مل جاتا میرے بھائیوں صحابہ کرام اتنا پریشان نہیں ہوتے، اس دین کے خاطر اتنا تکالیف نہیں اٹھاتے، شہر قصبہ دیہات فقیروں کے جیسے اس دین کے خاطر نہیں گھومتے۔ میرے بھائیوں وہ محنت کی ہیں صحابہ کرام، اسی جنت کے اوپر محنت کیے، جنت کی شوق کے لیے اس نے محنت کیا، اس گھر کے لیے محنت کیا جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، جہاں پہ موت نہیں آئے گی، آخرت میں کوئی موت نہیں، کوئی مرنا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی ہوگا۔ جس کا فیصلہ جہنم کا ہوگا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اور جس کا فیصلہ جنت کا ہوگا تو میرے بھائیوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں رہے گا، جنت میں عیش کرے گا، جنت میں مزہ لے گا، جنت کی لذتیں اٹھائے گا، جس چیز کی خواہش کرے گا، جو دل چاہے گا میرے بھائیوں وہ حاضر ہوگا، جو من میں آئے گا وہ کرے گا۔ کوئی چیز کا ان کو گوشت کھانا ہوگا میرے بھائیوں صرف اچھا کرے گا، وہ چیز حاضر ہو جائے گا۔ یوں ہی نہیں میرے بھائیوں بتایا گیا نا، جہنم میں اژدہا ہوں گے، سانپ ہوں گے، آگ ہوں گے، بچھو ہوں گے، طرح طرح کی مصیبت ہوں گے، طرح طرح کی پریشانی ہوں گے، طرح طرح کی تکالیف ہوں گے۔ جہنم میں فرشتے پتھر سے ماریں گے، پیپ ہوگا، کھولتا ہوا پانی پیپ ہوگا، زقوم ہوگا خوراک وہاں کا۔ تو میرے بھائیوں جتنا سزا آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ رکھا ہے تو اتنا مزہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں رکھا ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں فیصلہ کرنا ہے،
ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا ہے، ہمیں وہ منزل کو چننا ہے، اور وہ منزل ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم وہ منزل کو اچھا بنائیں گے یا خراب بنائیں گے، یا دنیا میں عیاشی کر کے، دنیا میں مکاری کر کے، دنیا میں اللہ اس کے رسول کی سنت کو توڑ کے، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کر کے اگر ہم چاہیں گے کہ جنت مل جائے تو میرے بھائیوں ناممکن ہے، ناممکن ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ مزدوری کریں گے کھیتوں والی اور آپ چاہیں گے ہمیں مزدوری مل جائے آفس والی، تو میرے بھائیوں کیسے ملے گا؟ آپ جس چیز کے اوپر محنت کریں گے، جس چیز کے اوپر مشقت اٹھائیں گے، جس چیز کے اوپر پریشانی اٹھائیں گے، تو میرے بھائیوں آپ کو پھل اسی چیز کا ملے گا۔ آپ کھیت میں گیہوں لگا دیں گے، میرے بھائیوں آپ کھیت میں گیہوں لگا دیں گے اور آپ سوچیں گے کہ ہم دھان کاٹ لیں، تو میرے بھائیوں یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ گیہوں لگائے ہیں تو آپ کا جو فصل تیار ہوگا گیہوں ہوگا، دھان نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ دنیا کے اندر کام جہنم والا کریں گے اور آخرت میں سوچیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر رحم کر دیں گے، معاف کر دیں گے اور ہم کو جنت دے دیں گے، تو میرے بھائیوں نہ معافی ہوگا اور نہ جنت ملے گا۔ دنیا کے اندر ہے جتنا معافی مانگ لے، جتنا ہم سے گناہ ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، معافی مانگے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اور جو زندگی بچا ہوا ہے اے اللہ آپ اپنے راستے میں لگا دیجئے، جنت والے راستے میں لگا دیجئے، جنت والا منزل بنا دیجئے ہمارے سامنے کہ ہمارا جو راستہ نکلے تو جنت کے طرف نکلے، خوشی منانے والے منزل کی طرف نکلے ہمارا راستہ۔ میرے بھائیوں ایسا نہ ہو ہمارا راستہ جہنم والا ہو جائے، ہائے افسوس والی نہ ہو جائے، نفسی نفسی والی ہماری زندگی آخرت میں نہ ہو جائے، گریہ و کاری کرنے والی زندگی نہ ہو جائے، سب مزہ کرنے والا ہو جائے گا، اور ہمارا جہنم میں ایسا نہ حال ہو جائے کہ ہم ہلہ کرنے والا ہو جائے، رونے والا نہ ہو جائے، تڑپنے والا نہ ہو جائے، بل کھلانے والا نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں ایسا نہ ہو سب مزہ لے، سب عیش کرے، اور آپ جہنم میں ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس، کیا زندگی، کیا کیے، برباد کیے۔ میرے بھائیوں وہاں رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر رونا چاہتے ہیں تو اس دنیا کے اندر روئیں، اگر آنسو بہانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو میرے بھائیوں اس دنیا کے اندر کریں، نمازوں کے ذریعہ کریں، روزہ کے ذریعہ اللہ کو راضی کریں، صدقات و خیرات کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، رحم دل کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، عدل کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں۔ میرے بھائیوں کوئی بہانہ بنائے ہم جنت میں جانے کا، ارے میرے بھائیوں آخرت میں جانے میں کیا فائدہ ہوگا؟ میرے بھائیوں کیا ہوگا فرشتوں کی مار کھانے سے؟ میرے بھائیوں کیا ہوگا؟ سارے انسانوں کے سامنے ذلیل ہوں گے۔ میرے بھائیوں کیا ہوگا بڑے ظالم بننے سے؟ میرے بھائیوں کیا فائدہ ہوگا دنیا میں امیر بننے سے؟ میرے بھائیوں کیا فائدہ ہوگا دنیا میں عطر پرفیوم لگانے سے؟ میرے بھائیوں کیا فائدہ ہوگا بڑے بڑے بلڈنگ اٹھانے سے؟ میرے بھائیوں دنیا میں جو ہم عیش کر رہے ہیں وہ کچھ دن کی عیش ہے، چند دن کی عیش ہے۔ یہ دنیا کی جو زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی فنا ہونے والی ہے، یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا جو ہے بربادی والی زندگی ہے، یہ دنیا کی جو زندگی ہے ایک نہ ایک دن ختم
ہو جائے گا، اس دنیا سے ہماری آنکھ بند ہو جائے گا، اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے، اس دنیا میں ہم باقی نہیں رہیں گے۔ ہم سے پہلے دنیا میں جو آئے ہیں اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو میرے بھائیو ہمارا بھی دن آئے گا اور اس دنیا کو چھوڑ کر ہم چلے جائیں گے، آخرت والی منزل میں جائیں گے۔ وہاں پہ ایسے ہی ہم کو جنت نہیں ملے گا میرے بھائیو۔ بتایا گیا ہے جنت بڑے بڑے محلات ہمیں مل جائیں گے، حور مل جائیں گے، جب من جو چاہے گا ویسا ہم کریں گے۔ میرے اندر جو ہے ایک حکومت دیا جائے گا، وہاں پہ ایک بادشاہت مل جائے گا جنت میں۔ میرے بھائیو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، ابھی بھی ہمارا زندگی باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اے اللہ جو ہماری زندگی آپ کی نافرمانی میں گزر گئی ہے، اے اللہ ہماری وہ نافرمانی والی زندگی کو معاف کر کے، اور اے اللہ جو باقی زندگی بچا ہے اے اللہ اپنی راستہ میں لگا کر اور جنت والی راستہ میں لگا کر، اے اللہ جنت الفردوس والا مقام میں یا اللہ ہم سب کو بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمانداری پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، بے ایمانی سے دوری ہونے کی توفیق عطا فرمائے، چوری سے کوسوں دوری ہونے کی توفیق عطا فرمائے، نیک بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم والی زندگی پر چلنا آسان کر دے گا، نبیوں والی زندگی پر چلنا آسان کر دے گا، نبیوں کی طریقہ پر چلنا آسان کر دے گا، نبیوں کی سنت کو زندہ کرنے آسان کر دے گا، نبیوں کی بتائے ہوئے طریقہ ہماری زندگی پر آسانی سے اتر جائے گا اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کریں گے، مانگیں گے، طلب کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی زندگی بنا دے گا میرے بھائیو جیسا زندگی اللہ والوں کا ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی اگر عادات صفات میرے بھائیو اندر میں ڈالیں گے تو اللہ والوں کے ساتھ میں بھی میرے بھائیو ہم سب بھی جنت میں چلے جائیں گے، ہم سب بھی جنت میں رہنے والے ہو جائیں گے۔ کتنی کتنی خوبصورت نعمت ہوں گے جنت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔